بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ دوستو، انسپکٹر احمد یار خان کی ڈائریز میں سے جس کہانی کا انتخاب ہم نے آج کیا ہے اس کا عنوان ہے وہی سیڑھیاں وہی زہر۔ دونوں قتل ایک ہی لڑکی کے گرد گھومنے لگے۔ تیسرا قتل احمد یار خان نے اپنے ہاتھوں سے کر دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ نیکی تھی۔ کیا یہ واقعی نیکی تھی؟ تو آئیے یہ جاننے کے لیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کیس متعلقہ تھانے کو دینے کی بجائے سیدھا ہمیں دے دیا گیا، اس حکم کے ساتھ کہ متعلقہ تھانہ کیس رجسٹر کرے گا اور ہماری مدد کرے گا۔ یہ حکم معمول کے کچھ خلاف تھا، لیکن انگریز دفتری کارروائیوں کے چکر میں نہیں پڑا کرتا تھا۔ قتل کی واردات ہو جائے تو انگریز افسر ہماری جان کھا جاتے تھے۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا تھا کہ پولیس مقتول اور قاتل کے لواحقین کے انتظار میں بیٹھ جائے اور جدھر سے چائے پانی زیادہ ملے تفتیش ادھر کو جھکا دی جائے۔ ہمیں تو اصل مجرم زمین کی تہوں سے نکال کر قانون کے سامنے کھڑے کرنے پڑتے تھے، اور اگر استغاثہ کمزور ہو تو پولیس کی خیر نہیں۔ کیس کی جو تفصیل ہمیں مہیا کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ابرار نام کا ایک آدمی جس کی عمر 30 سال تھی مر گیا۔ موت کا باعث پیٹ کا عارضہ تھا، صرف 3 دن بیمار رہا اور مر گیا۔ ایک ہندو ڈاکٹر نے علاج کیا تھا۔ اس نے متوفی کے باپ سے کہا کہ لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے۔ اسے زہر کا شک تھا۔ ابرار کے باپ کو بھی شک ہوا۔ اس سے پہلے ابرار کو کبھی ایسی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ اچانک پیٹ کو کیا ہو گیا تھا؟ باپ اچھی حیثیت کا آدمی تھا۔ ابرار کی سوشل حیثیت اثر والی تھی۔ باپ نے کمشنر کو درخواست دے دی۔ کمشنر انگریز تھا۔ اس نے پوسٹ مارٹم کا حکم دے دیا۔ پوسٹ مارٹم ہوا تو معدے میں زہر کا اثر نمایاں تھا، اور اتنا نمایاں کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زہر کا نام بھی لکھ دیا گیا۔ تفتیش کے لیے یہ کیس ہمارے پاس آیا اور یہ میرے سپرد کر دیا گیا۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھی، مقتول کے علاقے کے تھانے کے SHO کو بلا بھیجا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ میں نے لوگوں کی فہرست تیار کی جن سے مجھے تفتیش کرنی تھی۔ SHO آیا تو اسے کیس رجسٹر کرنے کو کہا، اور وہ دن تفتیش کا خاکہ تیار کرتے اور کاغذی کارروائی پوری کرتے گزر گیا۔ دوسرے دن دفتر گیا اور اس کیس کو سامنے رکھ لیا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد انگریز DSP نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ میرے پاس کتنا کام ہے۔ اتفاق سے دوسرے انسپکٹروں کی نسبت میرے پاس کام کم تھا۔ صاحب نے ایک اور کیس میرے حوالے کر دیا۔ اس کیس کی یہ تفصیل دی گئی کہ ایک مسلمان ریٹائرڈ کرنل، جسے آپ کرنل آبدار سمجھ لیں، اپنی کوٹھی کی اندرونی سیڑھیوں سے گر کر مر گیا تھا۔ اس کے لواحقین نے کمشنر کو درخواست دی کہ وہ 11 سیڑھیاں ہیں جو چند گز بلند ہیں، وہاں سے گر کر کوئی مر نہیں سکتا۔ کرنل کو قتل کیا گیا ہے۔ کرنل کو موت کے روز ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ چوتھے روز ایک مجسٹریٹ کی موجودگی میں لاش قبر سے نکالی گئی اور اس کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا۔ دائیں کنپٹی پر نیلے رنگ کا ابھار تھا جو آنکھ کے قریب سے کان سے 2 انچ اوپر تک لمبا تھا۔ لمبائی 4.5 انچ کے قریب تھی۔ یہ شدید ضرب کا نشان تھا۔ ڈاکٹر کی رائے کے مطابق ایسی ضرب گرنے سے کم ہی لگا کرتی ہے۔ بہرحال قتل کے شک کا جواز موجود تھا، اس لیے تفتیش کے لیے یہ کیس بھی مجھے اس حکم کے ساتھ دیا گیا کہ علاقے کے تھانے میں رجسٹر ہوگا اور تھانہ مدد کرے گا۔ یہ تھانہ شہر کے ایک سرے پر تھا اور مقتول ابرار کا تھانہ دوسرے سرے پر۔ دونوں کے درمیان مشرقی پنجاب کا ایک بہت بڑا شہر تھا جو تقریباً آج کے لاہور جتنا بڑا تھا۔ میں نے دونوں کیس دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ دونوں وارداتیں قتل کی ہیں۔ دونوں مقتول کے لواحقین نے درخواست میں ان کی بیویوں پر شک کا اظہار کیا تھا۔ مجھے اپنے ایک ساتھی انسپکٹر سجن سنگھ کی ایک بات نے بہت دکھ دیا۔ سجن سنگھ میرا بے تکلف دوست تھا۔ ہم ہنسی مذاق میں گالی گلوچ بھی کر لیا کرتے تھے۔ اس نے یہ دونوں کیس دیکھے تو کہا، مسلمانوں کو دولت اور عورت مل جائے تو اپنے خدا پر بھی قاتلانہ حملہ کرنے سے نہیں ڈرتے۔ تمہارے یہ دونوں کیس دولت اور عورت کا چکر ہے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی۔ سمندر پار اور برما میں تو دنیا تباہ و برباد ہو گئی تھی، لیکن ہندوستان میں فوجی ٹھیکیداروں اور عہدوں سے لوگوں نے بے پناہ دولت جمع کر لی تھی۔ جنگ نے دوسرا ظلم یہ کیا تھا کہ فوج میں جو جمع دار اور صوبے دار انگریزی لکھ پڑھ لیتے تھے انہیں لیفٹیننٹ اور کپتان بنا دیا، اور کئی کرنل کے عہدے تک پہنچے اور ریٹائر ہوئے۔ یہ لوگ دیہاتی تھے اور ان کی بیویاں بھی دیہاتی، اور جو شہروں کے رہنے والے تھے ان کی بیویاں پرانی قسم کی سیدھی سادی عورتیں تھیں۔
مگر میجری اور کرنیلی نے ان کے دماغ خراب کر دیے۔ انہوں نے پرانی بیویوں کو طلاقیں دے دیں اور اپنی بیٹیوں کی عمر کی لڑکیوں سے شادیاں کر لیں۔ ان لڑکیوں کے والدین نے عمر کا فرق تو نہ دیکھا، وہ عہدوں اور روپے پیسے پر مر مٹے اور لڑکیوں کو بوڑھے کرنیلوں کے حوالے کر دیا۔ دوسری طرف وہ لوگ تھے جو جنگ سے پہلے کہیں کلرک، منشی یا دکاندار تھے۔ جنگ کے دوران ٹھیکیداریاں عام ہوئیں تو جو موقع شناس اور چلتے پرزے تھے وہ ٹھیکیدار اور سپلائر بن گئے اور راتوں رات امیر ہو گئے۔ انہوں نے امیروں کی سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ ہم ہندو اور مسلمان میں یہ فرق دیکھا کرتے تھے کہ ہندو کے پاس جائز و ناجائز دولت آتی تھی تو وہ صاف ستھرے کپڑے پہننے چھوڑ دیتا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ اس کے پیٹ میں خزانہ ہے۔ وہ اس خزانے کو کاروبار پھیلانے میں صرف کرتا اور مزید دولت کماتا تھا۔ اس کے برعکس مسلمان کے ہاتھ روپیہ پیسہ آتا تھا تو وہ اس کی نمائش کرتا تھا، نئی نویلی دلہن لاتا تھا، کوٹھی بناتا اور شراب پیتا تھا۔ مسلمانوں کی اس عادت کی وجہ سے بدکاری عام ہو گئی تھی۔ بوڑھے خاوندوں کی جوان بیویاں منمانی کرتی اور گل کھلاتی تھیں۔ کبھی کبھار کسی کی بیوی کسی کے ساتھ بھاگ جاتی تھی۔ سول کورٹوں میں گھریلو تنازع کی بھرمار تھی۔ ان دو کیسوں کا پس منظر بھی مجھے کچھ ایسا ہی نظر آتا تھا۔ ایک مقتول ریٹائرڈ کرنل تھا جس کی بیوی نوجوان تھی، دوسرا مقتول 30 سال کی عمر کا دولت مند ٹھیکیدار تھا۔ یہاں بھی شک اس کی بیوی پر کیا گیا تھا۔ میں نے پہلے اس کیس کی تفتیش شروع کی۔ میں نے پروگرام یہ بنایا تھا کہ کچھ روز دونوں کیسوں کی تحقیقات بیک وقت شروع کروں گا۔ میں نے مقتول ابرار کے والد اور اس کے ڈاکٹر کو بلایا جس نے ابرار کا علاج کیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مقتول ابرار اس کا دوست تھا، صحت نہایت اچھی تھی، کبھی کبھار کھانسی زکام ہو جاتا تھا، پیٹ کا عارضہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک روز اس نے پیٹ میں درد کی شکایت کی، دوائی دی مگر درد بڑھ گیا۔ رات کو دوائی بدلی، انجیکشن دیا۔ اگلی روز درد ذرا کم ہوا مگر مریض کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ پیٹ میں السر کا شک ہوا مگر تیسرے دن کسی اسپیشلسٹ کو دکھانے سے پہلے ہی مریض مر گیا۔ درد معدے کے مقام پر تھا، ڈاکٹر نے کہا۔ اگر ناف کے قرب و جوار میں ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ اپینڈیسائٹس اچانک ابھر کر پھٹ گیا ہے۔ میں نے تدفین سے ذرا پہلے لاش کا چہرہ دیکھا تو اس پر مجھے نمایاں نلاہٹ نظر آئی۔ میں نے میت کو آخری غسل دینے والوں سے پوچھا کہ منہ سے جھاگ تو نہیں نکلی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ جھاگ نکلی تھی۔ پیٹ کے درد سے موت، لاش کا نیلا رنگ اور جھاگ زہر کا ناقابل تردید ثبوت تھے۔ میں نے مرنے والے کے باپ سے کہا کہ میت قبرستان میں جانے سے پہلے ہسپتال جائے گی پوسٹ مارٹم کے لیے۔ باپ اپنے بیٹے کی چیر پھاڑ سے گھبرایا تو میں نے اسے کہا کہ یہ میرا کیس ہے، اگر آپ اسے دفن کر دیں گے تو بھی میں پولیس کو رپورٹ ضرور کروں گا۔ باپ نے ذرا سا سوچا اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اسے بیوی نے زہر دیا ہوگا۔ میں فوراً رمیش چندر مجسٹریٹ درجہ اول سے ملا، وہ میرا دوست ہے۔ اس کی ہدایت اور مدد سے ابرار کے باپ سے درخواست لکھوائی اور کمشنر تک پہنچے جس نے فوری کارروائی کا حکم دیا اور رمیش کو ہی نگران مقرر کر دیا۔ میں بھی ساتھ تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ کے سامنے ہے، میرا شک غلط نہیں تھا۔ میں نے ابرار کے والد سے پوچھا کہ اس نے ابرار کی بیوی پر کس بنا پر شک کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ان میں ناچاکی تھی۔ ابرار نے کئی بار شکایت کی تھی کہ اس کی بیوی اس سے خوش نہیں رہتی۔ مرنے سے کچھ روز پہلے ابرار نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے تو انہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا۔ میں نے اسے گول مول سا جواب دیا، لیکن میں سمجھ گیا کہ ان کی ناچاکی اتنی بڑھ گئی ہے کہ میرے بیٹے نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنی بیوی کو بتایا ہو کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہے اور بیوی نے اسے زہر دے دیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کی آشنائی کسی اور سے ہو اور اس نے اپنے آشنا سے مل کر خاوند کو زہر دیا ہو۔ بہرحال یہ محض شکوک تھے جو میری کوئی مدد نہ کر سکے۔ مزید معلومات یہ ملی کہ مقتول اپنے والدین سے الگ اپنی کوٹھی میں رہتا تھا۔ اس کا باپ اس کے کاروباری حالات سے واقف تھا، کسی کے ساتھ اس کی کاروباری دشمنی نہیں تھی، ملنسار اور ہنس مکھ تھا، شراب کی اسے عادت نہیں تھی۔ اس کے 2 بچے تھے، یہ شادی اس نے اپنی پسند سے کی تھی۔ بیوی کے والدین قریب کے قصبے میں رہتے تھے۔ ابرار کا ایک دفتر بھی تھا جس کے 2 کمرے تھے، ایک سٹاف کے لیے اور دوسرا کمرہ اس کا اپنا تھا۔ میں نے یہ کمرہ بند کر کے تالے کو سربمہر کر دیا۔ سٹاف میں 4 آدمی تھے۔ ان سے مقتول کی تعریف اور اس کی موت پر افسوس کے سوا مجھے کوئی ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جو میرے کام آتی۔
میں مقتول کے گھر گیا، اس کی بیوی کو الگ کمرے میں لے گیا۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ہم پولیس والے تجربے کی بنا پر چہرے کے تاثرات اور بات کرنے کے انداز سے پہچان لیا کرتے ہیں کہ اس انسان میں جرم کرنے کی صلاحیت یا ہمت ہے بھی یا نہیں، جس کا اس پر الزام عائد کیا گیا ہے۔ قتل ایک ایسا جرم ہے جسے عادی قاتل بھی نہیں چھپا سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم عدالت میں سے قاتل ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ 25-26 سال کی عمر کی اس لڑکی میں مجھے ایسی کوئی بات نظر نہ آئی جو جرم کی نشاندہی کرتی۔ اس میں گھبراہٹ ضرور تھی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اس کے سسر نے اس پر شک کا اظہار کیا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، میرے یہاں آنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ محض شک کی بنا پر آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ میرا فرض ہے کہ شک رفع کروں اور آپ کو بے گناہ ثابت کروں۔ میں آپ کے خلاف نہیں، آپ کے حق میں بھی کام کروں گا۔ آپ میرے سوالوں کا جواب دیتی جائیں۔ میں نے تقریباً 2 گھنٹے اسے سوالوں کے جال میں پھانسنے کی کوشش کی۔ اس کا ہر ایک جواب واضح تھا اور اس میں خود اعتمادی تھی۔ اس سے جو کچھ معلوم ہوا وہ مختصراً یہ تھا: یہ شادی ابرار کی پسند سے ہوئی تھی۔ اس کے والدین کو پسند نہیں تھی، وہ کہیں اور کرنا چاہتے تھے۔ بعد میں اس لڑکی نے انہیں حسن سلوک سے خوش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ اس سے ناراض ہی رہتے تھے۔ ابرار میں کوئی بری عادت نہیں تھی۔ پہلے پہل شراب نہیں پیتا تھا، 2 سال سے پینے لگا تھا۔ پینے کی عادت نہیں تھی، گھر میں کبھی شراب نہیں لایا تھا، نہ کبھی گھر میں پی تھی۔ کسی پارٹی میں جاتا تو تھوڑی سی پی لیتا تھا۔ مرنے سے 4-5 مہینے پہلے اس کے رویے میں تبدیلی آ گئی تھی۔ بیوی کے ساتھ پہلی والی بے تکلفی نہ رہی۔ کبھی کبھی رات کو دیر سے آتا، بیوی پوچھتی تو بے رخی سے ٹال دیتا۔ بیوی کو شک ہوا کہ اس کی توجہ کسی اور کی طرف ہو گئی ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑوں کے متعلق اس نے بتایا کہ لڑائی یا جھگڑا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ چند مرتبہ بیوی نے ترش کلامی اور غصے میں گلے اور شکایتیں کی تھیں۔ یہ تو بیوی کو بالکل ہی علم نہیں تھا کہ وہ رات دیر سے آتا ہے تو رہتا کہاں ہے۔ ابرار نے جب آپ کو بتایا تھا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ کا رد عمل کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ دوسری شادی؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ ابرار نے کبھی ایسی بات نہیں کہی تھی۔ نہیں، میں نے کبھی سوچا تھا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا ہے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا؟ ہمیں سب کچھ پتا ہوتا ہے، میں نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں۔ ابرار کو زہر دیا گیا تھا، یہ ثابت ہو گیا ہے۔ ضروری نہیں کہ زہر آپ نے دیا ہو۔ آپ ذہن پر زور دے کر سوچیں کہ ابرار کے دوستوں میں اور ملنے جلنے والوں میں ایسا کون ہو سکتا ہے جس نے اسے زہر دیا ہو۔ اس کے دانت پسنے لگے اور اس کی مٹھیاں اس طرح بند ہو گئیں جیسے وہ مجھے کھونسا مار کر دانت توڑ دے گی۔ میں اس کی بدلتی ہوئی حالت دیکھتا رہا۔ اس نے کہا، کیا یہ واقعی ثابت ہو گیا ہے کہ ابرار زہر سے مرا ہے؟ میں تو یہ سمجھی تھی کہ اس کا باپ میرے لیے کوئی مصیبت کھڑی کرنا چاہتا ہے تاکہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں اور وہ اس کوٹھی پر قبضہ کر لے۔ یہ ذرا لوگوں سے پوچھیں کہ جب ابرار کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد چیری پھاڑی ہوئی میرے پاس آئی تھی تو میرا کیا حشر ہوا تھا اور میں نے کیا واہی تباہی بکی تھی۔ ابرار کو سر درد ہوتا تھا تو میں ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی رہتی تھی۔ وہ مر گیا تو باپ نے اس کا پیٹ چاک کروایا۔ اس کا باپ بدتینت اور کینہ پرور انسان ہے۔ لیکن انسپکٹر صاحب، آپ کو یقین ہے کہ ابرار کو زہر دیا گیا تھا؟ پوسٹ مارٹم میں یہی لکھا ہے، میں نے جواب دیا۔ اس نے دانت پیس کر کہا، مجھے پتا چل جائے کہ ابرار کو کس نے زہر دیا تھا تو اسے پھانسی نہ چڑھنے دوں۔ ان ناخنوں سے اس کی گردن چیر کر اس کا خون پی جاؤں۔ اس کی ذہنی حالت بگڑ گئی۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اس نے ہذیانی باتیں شروع کر دی اور اس نے یہ بھی کہا، میرے بھائی اس آدمی کا کیما کر کے سڑک پر پھینک دیں۔ ہائے ابرار، تو کبھی مجھے تو بتاتا کہ کون ویری تیرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ مجرم ایکٹنگ کیا کرتے ہیں مگر وہ جرائم پیشہ ہوتے ہیں۔ ایک باعزت گھرانے کی جوان عورت کامیاب ایکٹنگ نہیں کر سکتی۔ میں نے اس عورت کو ذہن سے اتارا نہیں، البتہ اس پر شک بے بنیاد تھا۔ اب میرے سامنے 2 سوال تھے، ایک یہ کہ ابرار نے خودکشی کی ہے، دوسرا یہ کہ خودکشی نہیں کی تو اس کے کس دشمن نے اسے زہر دیا ہے۔ خودکشی بعیداز قیاس تھی۔ اس کی بیوی کے کہنے کے مطابق اسے کوئی مالی پریشانی نہیں تھی اور نہ ہی گھر میں کوئی ایسا سنگین مسئلہ تھا کہ وہ خودکشی کر لیتا۔ زہر دینے کی ایک وجہ انشورنس بھی ہو سکتی تھی۔ ہمارے ملک میں جب سے انشورنس رائج ہوئی ہے، کبھی کسی کی بیوی اور کبھی کسی کے خاوند کی اچانک موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کیس میں بھی انشورنس کا دخل ہو سکتا تھا،
لیکن میں نے دانستہ ابرار کی بیوی سے خاوند کی انشورنس کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ میں اسے چوکنا نہیں کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ میں انشورنس کے متعلق کچھ جانتا ہی نہیں۔ میں نے مقتول کے دفتر کا کمرہ سر بے مہر کر دیا تھا۔ اس کے گھر سے رخصت ہونے سے پہلے اس کی بیوی سے پوچھا، مرحوم اپنے ذاتی اور ضروری کاغذات کہاں رکھتے تھے؟ بیوی نے کہا، آئیے میں آپ کو ان کی ذاتی میز اور بریف کیس دکھا دیتی ہوں۔ آپ چاہیں تو سارے گھر کی تلاشی لے لیں۔ خدا کے لیے مجھے جلدی بتائیں کہ ابرار کو زہر کس نے دیا ہے۔ میں نے اس کی میز کی درازیں دیکھی، بریف کیس دیکھا اور اس کا اٹیچی کیس دیکھا۔ وہاں کوئی اہم کاغذ نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، ان کے تمام ضروری کاغذات دفتر میں ہوتے ہیں۔ جاتے جاتے میں گھر کی نوکرانی اور نوکر کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اپنے دفتر میں انہیں ڈرایا دھمکایا اور یہ بھی کہا کہ تمہاری بیگم یہ کوٹھی چھوڑ کر جا رہی ہے، تمہاری نوکری تو چھوٹ ہی جائے گی، پھر ڈر کیسا۔ مگر انہوں نے میاں بیوی کی تعریف کی۔ بیوی کے متعلق بتایا کہ بڑی شریف عورت ہے، خاوند کی غیر حاضری میں کوئی غیر مرد گھر میں نہیں آیا، بیوی خاوند کے ساتھ کبھی کسی پارٹی میں نہیں گئی۔ تفتیش کا یہ ابتدائی مرحلہ تھا۔ میں نے سی آئی ڈی کے 4 آدمیوں کو خفیہ طریقہ کار سے تحقیقات پر لگا دیا۔ وہ اسی وقت روانہ ہو گئے۔ میں دوسرے کیس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ کرنل آبدار کی موت کی تحقیقات تھی۔ اس کے گھر گیا، بڑی خوبصورت کوٹھی تھی۔ اس کی بیوی سے ملا۔ وہ ابرار کی بیوی سے بہت مختلف تھی تو ابرار کی بیوی بھی خوبصورت، لیکن کرنل کی بیوی کی خوبصورتی میں کوئی اور ہی بات تھی۔ اس کی ڈیل ڈول، چلنے اور بولنے کا انداز بتاتا تھا کہ لڑکی شریف نہیں۔ عمر ابرار کی بیوی جتنی تھی، جبکہ کرنل کی عمر موت کے وقت 55 سال بتائی گئی۔ میاں بیوی میں پورے 30 سال کا فرق تھا۔ اگر یہاں کوئی جرم ہوا تھا تو وہ عمر کے اسی فرق کی پیداوار تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ہی مجھے یقین ہو گیا کہ اس کوٹھی میں کوئی ڈرامہ کھیلا گیا ہے۔ میں لڑکی کو بتانے لگا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ اس نے میری بات کاٹ کر کہا، ہاں میں جانتی ہوں آپ کیوں تشریف لائے ہیں۔ کرنل صاحب سیڑھیوں سے نہیں گرے۔ ان کے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ کرنل صاحب کو قتل کیا گیا ہے۔ انتقام لینے کا یہ موقع ان کے لیے بہت اچھا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو بتاؤں وہ کہاں سے گرے تھے۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم سے باہر لے گئی۔ ساتھ ہی ڈیوڑی کی طرح ایک فراخ کمرہ تھا۔ اس میں نہایت خوبصورت سیڑھیاں اترتی تھیں۔ تعداد 11 تھی۔ ہر ایک سیڑھی تقریباً 8 انچ اونچی تھی۔ اس پر ماربل چپس تھے۔ دونوں طرف ہر سیڑھی سے ایک چمکیلی گول پائپ اوپر کو نکلی ہوئی تھی۔ ان پائپوں پر گول لکڑی نیچے سے اوپر تک چلی گئی تھی۔ یہ دراصل سیڑھیوں کا ایک دلکش سیٹ تھا جسے آپ زینہ کہہ سکتے ہیں۔ اوپر سونے کا کمرہ اور 3 مزید کمرے تھے۔ اس بلندی اور ان سیڑھیوں سے گر کر مرنا قابل یقین نہیں لگتا تھا۔ کرنل صاحب اوپر والی سیڑھی سے پھسلے اور نیچے آ رہے۔ کرنل کی بیوی نے اپنے آپ سنانا شروع کر دیا۔ وہ ناشتے کے لیے آ رہے تھے۔ میں نیچے تھی۔ وہ فرش پر لڑکتے ہوئے آئے۔ اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہیں سکے۔ میں نے نوکروں کو بلایا، کرنل صاحب کو اٹھا کر پلنگ پر ڈلوایا اور ڈاکٹر ملہوترا کو بلایا۔ ان کے آنے تک صاحب مر چکے تھے۔ آپ نوکروں سے پوچھیں، ڈاکٹر ملہوترا سے پوچھیں۔ محترمہ، میں نے اسے چپ کرانے کے لیے کہا، میں آپ سے بہتر سمجھتا ہوں کہ مجھے کس سے پوچھنا ہے۔ اب ذرا مجھے بولنے کا موقع دیں۔ کرنل صاحب کے پاؤں میں کیا تھا؟ سلیپر تھے، اس نے کہا۔ وہ بھی سلیپنگ سوٹ میں تھے۔ مجھے وہ سلیپر دکھا دیجئے، میں نے کہا اور اس کے دل پر قبضہ کرنے کے لیے کہا، میرے ساتھ تعاون کیجئے، مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ کرنل صاحب کی موت کے ذمہ دار آپ نہیں۔ وہ سلیپر لانے کو چلی تو میں بھی ساتھ چل پڑا۔ اس نے کہا، آپ کے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سلیپر لے آتی ہوں۔ لیکن میں ساتھ چلا گیا۔ کرنل صاحب کے جوتوں میں سے سلیپر اٹھائے، ان کے تلوے دیکھے۔ ان پر مجھے کوئی چکناہٹ نظر نہ آئی۔ میں نے سلیپر قبضے میں لے لیے۔ کرنل کی ازدواجی زندگی کی تفصیلات یہ تھیں، سپلائی کور میں جمع دار تھے۔ جنگ شروع ہوتے ہی انہیں کمیشن دے کر لیفٹیننٹ بنا دیا گیا۔ 6 مہینے بعد کپتان ہو گئے۔ 2 سال بعد میجر ہوئے۔ میجر ہوتے ہی پہلی بیوی کو طلاق دے دی کیونکہ وہ پرانے ماڈل کی بیوی تھی۔ کرنل صاحب چونکہ سپلائی کور میں تھے، اس لیے یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سرکار کا مال بیچا اور اپنا گھر بھرا تھا کہ ان کی کوٹھی اور فرنیچر وغیرہ سے ظاہر ہوتا تھا۔ مہاراجوں اور نوابوں کی سی شان تھی۔
جنگ کے آخری سال کرنل بن گئے اور اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ شادی لڑکی کے ماں باپ کی مرضی سے ہوئی تھی۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ اپنے سے 30 سال بڑے آدمی کے ساتھ، جس کی پہلے ہی ایک بیوی اور 5 بچے تھے، شادی کر کے وہ کیا محسوس کرتی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اس کی شوخی اور زبان کی تیزی ختم ہو گئی۔ میں نے اسے جذباتی سہارا دینے کے لیے کہا، ہماری سوسائٹی کا یہ حادثہ کتنا افسوسناک ہے کہ ایک نوجوان لڑکی کو ایک بوڑھے کے ساتھ بیاہ دیا گیا اور لڑکی نوجوانی میں بیوہ بھی ہو گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، آپ کے ساتھ ظالمانہ جبر کیا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آنسو پونچھے اور آہ لے کر کہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں میں نے قتل کیا یا کروایا ہے۔ وہ سیڑھیوں سے گرے اور مر گئے۔ میں نے سوال شروع کر دیے۔ میرے سوالوں کے جال سے وہ صاف بچ کر نکل گئی۔ اس کے خانسامہ اور نوکروں سے میں نے جو معلومات حاصل کی وہ یہ تھیں کہ جب بیگم نے شور مچایا تو وہ اندر گئے۔ کرنل صاحب سیڑھیوں کے نیچے فرش پر پڑے تھے۔ وہاں باہر کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ گھر میں کئی لوگ آیا کرتے تھے۔ بیگم سے الگ تھلگ ملنے کبھی کوئی نہیں آیا تھا۔ بیگم اکثر اکیلی باہر جایا کرتی تھی۔ بعض اوقات کرنل صاحب گھر پر ہوتے تھے اور بیگم باہر گئی ہوئی ہوتی تھی۔ ان کا کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ ایک نوکر نے بتایا کہ آخری رات ایک آدمی کرنل صاحب کے ساتھ الگ کمرے میں بیٹھا رہا تھا۔ دونوں بہت دیر تک وسکی پیتے رہے تھے۔ بیگم اوپر چلی گئی تھی۔ تم اس آدمی کو پہچان سکتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بڑی اچھی طرح، نوکر نے جواب دیا۔ وہ پہلے بھی 2-3 بار آیا تھا۔ نام معلوم نہیں، یہ بھی معلوم نہیں کہ کہاں رہتا اور کیا کرتا ہے۔ میں نے کرنل کی نوجوان بیوہ کو تسلی دی کہ وہ گھبرائے نہیں، میں اس کی حفاظت کروں گا، اور اس طرح کے کچھ جھوٹے وعدے اور جھوٹی ہمدردی کر کے اس کے دل سے یہ شک نکال دیا کہ میں اسے مجرم سمجھتا ہوں۔ میں وہاں سے رخصت ہوا۔ میرے ذہن پر یہ معمہ سوار تھا کہ بیگم اور نوکروں کے کہنے کے مطابق کرنل کو فرش سے اٹھایا گیا تھا اور بیگم کے سوا وہاں کوئی اور نہ تھا۔ تو کیا کرنل کو اگر قتل ہی کیا گیا ہے تو بیگم نے کیا ہے، یا بیگم نے اسے کسی آدمی سے جو کوئی نوکر ہی ہو سکتا ہے قتل کروایا ہے؟ مگر نوکروں نے علیحدگی میں مجھے ایک دوسرے کے متعلق بتایا تھا کہ اس وقت کوئی نوکر اندر نہیں تھا۔ تو کیا تمام نوکر، جن کی تعداد 3 تھی، قتل میں شامل ہیں؟ میں ڈاکٹر ملہوترا سے ملا، اسے پوسٹ مارٹم رپورٹ دکھائی۔ ڈاکٹر ملہوترا کو ہی کرنل کی بیوی نے بلایا تھا۔ میرے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا، کرنل پینشن پر آنے کے بعد میرا مریض رہا۔ شراب نے اس کے اندر کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر کے اس نے اپنے آپ کو نفسیاتی مریض بنا لیا تھا۔ مجھ سے اکثر طاقت کے انجیکشن لیا کرتا تھا۔ وہ مصنوعی طریقوں سے جوان ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ بوڑھے جسم میں طاقت کی دوائیاں ڈال ڈال کر اس نے اپنا دل کمزور کر لیا تھا۔ اس میں شراب کا اثر بھی شامل تھا۔ وہ جب سیڑھیوں سے گر کر مرا تو میں بالکل حیران نہیں ہوا۔ گرنے کی چوٹ مہلک نہیں تھی، مہلک گرنے کا احساس اور صدمہ تھا، جس سے اس کی حرکت قلب بند ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کن پٹی کی جس چوٹ کا ذکر ہے وہ لاش پر موجود تھی، لیکن اتنی نمایاں نہیں تھی۔ میں اسے گرنے کی چوٹ سمجھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے اسے کہا، ذرا سیڑھیوں کو تصور میں لائیں یا میرے ساتھ چل کر ایک نظر اس خوبصورت زینے کو دیکھ لیں۔ کیا وہاں سے گرنے اور لڑکتے ہوئے نیچے آنے سے کنپٹی پر اتنی شدید چوٹ آ سکتی ہے کہ وہاں خون جمع ہو جائے؟ میں نے جنگلے کی لکڑی دیکھی ہے، وہ گول اور تقریباً 5 انچ موٹی ہے۔ اگر کرنل کا سر اس لکڑی سے ٹکراتا تو چوٹ اس طرح کی نہیں ہو سکتی تھی جیسی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھی گئی ہے۔ یہ چوٹ ڈنڈے کی لکھی گئی ہے۔ میں نے اس چوٹ کا نشان دیکھا اور اس پر غور بھی کیا تھا، ڈاکٹر نے کہا۔ اب آپ کی باتوں سے میں الجھن میں پڑ گیا ہوں۔ یہ چوٹ نہ تو زینے کے جنگلے کی لکڑی کی ہے، نہ ہی سیڑھیوں کے کناروں کی۔ چوٹ مشکوک ہے۔ میرے لیے کیس تو ابرار کا بھی اہم تھا، لیکن کرنل کا کیس زیادہ توجہ طلب تھا۔ اس کی بیوی میری نگاہ میں مشتبہ تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے اس کیس کی بنیاد پکی کر لوں، کہیں لڑکی اپنی بنیاد پکی نہ کر لے۔ میں دوسرے دن پھر اس کے گھر گیا۔ ڈرائنگ روم میں اس کے کچھ ملنے والے بیٹھے تھے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ ان سے فارغ ہو لے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ یہ اس کا کوئی خاص کمرہ معلوم ہوتا تھا۔
ایک خوبصورت ریک میں 3-4 رسالے اور کتابیں پڑی تھیں۔ مجھے خیال آیا کہ اگر یہ رسالے اور کتابیں یہ لڑکی پڑھتی ہے تو اس سے اس کی ذہنی سطح کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے اردو کی کتابیں دیکھی، یہ ناول تھے، ورگردانی کی، اور کہیں کہیں سے 2-4 فقرے پڑھے۔ ہر ناول اریاں اور فحش تھا۔ ایک انگریزی رسالہ دیکھا، یہ تو نیم اریاں تصویروں سے بھرا پڑا تھا۔ ہر تصویر میں جنسی اشتعال کا پورا بندوبست کیا گیا تھا۔ پھر انگریزی کی ایک کتاب اٹھائی، یہ جرم و جاسوسی کی کہانیوں کا مجموعہ تھا۔ یہ کتاب کھولی تو ایک صفحے کا کونا موڑ کر تہہ کیا ہوا تھا، جیسے پڑھنے والے نے کہانی یہاں تک پڑھی ہو۔ میں نے اس صفحے کو دیکھا، ایک پیراگراف کے ساتھ حاشیے میں پینسل کی ہلکی سی لکیر کھینچی ہوئی تھی۔ اس لکیر کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ پڑھنے والے کو یہ پیراگراف زیادہ پسند آیا ہے۔ میں نے یہ پیراگراف پڑھا تو مجھے ایسے محسوس ہونے لگا کہ جیسے میں بڑی ہی پیچ در پیچ بھول بھلیوں سے نکل آیا ہوں اور خدا کے ہاتھ نے مجھے سیدھی راہ پر ڈال دیا ہے۔ لڑکی ابھی اپنے مہمانوں سے فارغ نہیں ہوئی تھی۔ میں نے یہ ساری کہانی پڑھ لی اور کتاب ریک میں اسی جگہ رکھ دی جہاں سے اٹھائی تھی۔ نصف گھنٹے بعد لڑکی آ گئی۔ میں نے 2-4 بے تکلفی کی باتیں کر کے ان کتابوں کے متعلق پوچھا اور ان کی تعریف بھی کی۔ اس نے بتایا کہ اسے جرم و جاسوسی کی کہانیاں زیادہ پسند آتی ہیں۔ اس نے وہی انگریزی کی کتاب اٹھا کر میرے ہاتھ میں دے دی اور کہنے لگی، ایسی کتابیں آپ بھی پڑھا کریں، آپ کو ڈیٹیکشن میں یعنی سراغ رسانی میں بہت مدد ملے گی۔ اس کہانی کی ہر کہانی ایسی ہے کہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ قتل کس طرح کیا گیا ہے، مگر قاتل پکڑا نہیں جاتا کیونکہ ثبوت مہیا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کتاب کا ٹائٹل دیکھا اور کتاب اسی طرح ریک میں رکھ دی جیسے مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ میں نے سوچا کہ اس لڑکی کو معلوم نہیں کہ مجرم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت مضبوط ہو۔ یہ لڑکی ایک بھیانک جرم کر کے اس کا ثبوت اپنے ہاتھوں میرے سامنے رکھ رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ کتاب جس میں کوئی قاتل پکڑا نہیں جاتا مجھے اس لڑکی کو گرفتار کرنے کا جواز مہیا کر چکی ہے۔ پینسل کی اس باریک سی لکیر نے اس کی قسمت کی لکیروں کو بدل دیا تھا۔ میں نے اسے ادھر ادھر کی باتیں کی اور اس کے نوکروں کے کوارٹروں کی طرف چلا گیا۔ میں نے اس عورت کو بلایا جو گھر میں جھاڑو اور صفائی کرتی تھی۔ مجھے کتاب کے الفاظ نے اس عورت سے کچھ پوچھنے کی رہنمائی کی تھی۔ میں نے اسے پہلے تو تھوڑا سا ڈرایا، پھر پوچھا کہ جس روز کرنل صاحب سیڑھیوں کے اوپری کمروں سے گرے تھے اس روز اس نے سیڑھیوں کی صفائی کی تھی؟ اس نے کہا، وہ تو میں ہر روز کرتی ہوں، ساری کوٹھی کی جھاڑ پونچھ میرے ذمے ہے۔ ذرا یاد کر کے بتاؤ کہ جب تم نے سیڑھیاں صاف کی تھیں تو وہاں کیلے کا یا کسی فروٹ کا چھلکا تو نہیں تھا؟ میں نے اس سے پوچھا، یا کوئی چکنی چیز؟ بیگم صاحب نے مجھے کہا تھا کہ سیڑھیاں اچھی طرح دھو دینا۔ اس نے کہا، سچی بات ہے جی، ادھر کرنل صاحب کی میت پڑی تھی، ادھر بیگم کو گھر کی صفائی کی پڑی ہوئی تھی، ایسے وقت کون جھاڑو دیتا ہے؟ لیکن بادشاہوں کے دستور نرالے ہوتے ہیں جی۔ تم نے سیڑھیاں دھوئی تھیں؟ حکم مانا جی۔ اس نے کہا، کوئی خاص چیز تم نے دیکھی؟ کیا سیڑھیاں زیادہ گندی تھیں؟ گندی تو نہیں تھیں، اس نے کہا۔ میں نے اوپر کی سیڑھی پر پانی میں بھگویا ہوا کپڑا پھیرا تو وہاں جھاگ پیدا ہوئی تھی۔ اس سے نیچے والی سیڑھی پر بھی ایسی ہی جھاگ پیدا ہوئی تھی۔ میں نے دل میں نوکروں کو گالیاں دی کہ انہوں نے یہاں صابن گرا دیا تھا۔ تم نے کبھی یہ سیڑھیاں صابن سے دھوئی تھیں؟ کبھی بھی نہیں، مگر اس روز میرے گیلے کپڑے سے وہاں جھاگ اٹھی تو میں نے سوچا کہ یہ تو صابن کی جھاگ معلوم ہوتی ہے۔ میں نے پھر زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ گھر میں کرنل صاحب کی میت پڑی تھی، مجھے ان کے مرنے کا بہت افسوس تھا۔ اگر یہ کیس تھانے والوں کی سپرد ہوتا تو انہیں بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ ہمارے محکمے کے اختیارات لامحدود تھے، ہم بڑے سے بڑے افسر کو بھی پابند کر سکتے تھے۔ میں نے کرنل کی بیگم سے کہا کہ وہ سونے والے کمرے میں چلی جائے۔ اس نے میرے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کی۔ میں نے اس پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا اور اس کے ساتھ بے تکلفی سے پیش آیا، مگر میری ذہنی کیفیت بدل چکی تھی جو وہ بھانپ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور آنکھوں میں خمار کا بڑا ہی دل نشین تاثر پیدا کر کے بولی، آئے نا آپ بھی میرے سونے کے کمرے میں، وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ یقین کیجئے کہ اس کی یہ پیشکش ٹھکرانے کے لیے مجھے اپنے آپ پر بڑا ہی جبر کرنا پڑا۔ وہ اپنا آپ مجھے رشوت کے طور پر پیش کر رہی تھی۔ اس کی یہ پیشکش اس کے جرم کی نشاندہی کرتی تھی۔ میں نے اپنے اوپر قابو پا لیا اور اسے کہا، آپ سونے کے کمرے میں چلی جائیں، اب آپ کسی سے نہیں مل سکیں گی۔ آپ کے نوکر آپ کے پاس آئیں تو ان کے ساتھ ایک پولیس کانسٹیبل ہوگا۔ وہ سخت گھبرائی اور میرے کئی بار کہنے پر وہ اوپر چلی گئی۔
میں نے اپنے ہیڈ کوارٹرز کو کرنل کے گھر سے ہی ٹیلی فون کیا اور کہا کہ 4 باوردی کانسٹیبل میرے پاس آ جائیں، رائفلوں سے مسلح ہوں۔ فون بند کر کے میں لڑکی کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں نے اس سے کہا، وہ ڈنڈا کہاں ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا، کون سا ڈنڈا؟ جس سے آپ نے یا آپ کے کسی دوست نے کرنل کو قتل کیا ہے۔ وہ تو چکرا کر گرنے لگی تھی۔ میں نے اسے پلنگ پر بٹھا دیا اور کہا، ہو سکتا ہے کتاب میں چھپی ہوئی کہانیوں کے قاتل نہ پکڑے گئے ہوں، لیکن کتابوں سے طریقے پڑھ کر جرم کرنے والے جلدی پکڑے جاتے ہیں۔ دیکھیے محترمہ، میں نے روب سے کہا، اگر آپ پریشانی اور اذیت سے بچنا چاہتی ہیں تو مجھے صاف بتا دیں کہ اوپر کی آخری اور اسے نیچے کی سیڑھی پر صابن کس نے ملا تھا، اور جب کرنل پھسل کر نیچے آیا تو اس کی کنپٹی پر ڈنڈا کس نے مارا تھا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور اس کی آنکھیں صدمے اور حیرت سے کھل گئیں۔ وہ عادی مجرم تو تھی نہیں، نوجوان لڑکی تھی جس کا تعلق امیر کبیر گھرانے سے تھا۔ وہ اپنے خاوند کو کسی جوان آشنا کی خاطر یا خاوند کی انشورنس کی رقم حاصل کرنے کے لیے جو 1,00,000 روپیہ تھی قتل کرا چکی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ قتل ہضم کر جانا کسی نوجوان لڑکی کے بس کی بات نہیں۔ میں نے اسے کہا، میں آپ کو قتل کی سزا سے بچا سکتا ہوں، آپ ان آدمیوں کو پکڑوا دیں جو آپ کے ساتھ اس جرم میں شامل تھے، میں آپ کو وعدہ معاف گواہ بنا دوں گا۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گئے، منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ میں نے کہا، میں آپ کو سوچنے کا بہت وقت دوں گا، آپ اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکیں گی، ابھی پولیس کے سپاہی آ جائیں گے، وہ آپ کی ساری ضروریات پوری کریں گے۔ اب آپ الزام سے انکار کرنے اور بچنے کی نہ سوچیں، بلکہ جو میں نے کہا ہے وہ سوچیں، آپ کی نجات اسی میں ہے۔ میں اسے سخت پریشانی کے عالم میں چھوڑ کر کمرے سے نکل آیا، نوکروں کو ہدایت دی کہ وہ کوٹھی کے اندر صرف اس صورت میں جائیں جب ان کے ساتھ ایک کانسٹیبل ہو، انہیں کسی سے ملنے سے روک دیا۔ کچھ دیر بعد 4 مسلح کانسٹیبل آ گئے، انہیں اپنے حوالدار کی نگرانی میں ضروری ہدایات دے کر میں دفتر چلا گیا۔ میں اب اس چکر میں پڑا ہوا تھا کہ اس لڑکی کے خلاف شبہ تو پختہ ہو گیا ہے، مگر ثبوت اور شہادت کیا ہے جس کی بنا پر اسے گرفتار کروں اور کیس تیار کروں۔ اب میری امید کا انحصار کرنل کی نوجوان بیگم کے اعصاب پر تھا کہ وہ کتنی دیر تک قائم رہتے اور کب ٹوٹتے ہیں۔ مجھے امید تھی کہ اس کی برداشت جلدی ختم ہو جائے گی اور وہ اقبال جرم کر کے مجھے اپنے ساتھی اور ثبوت دے دے گی۔ میں نے دفتر میں جا کر یہ کارگزاری لکھی اور اگلا پروگرام نوٹ کیا، یہ فیصلہ کر کے کہ اس لڑکی کو کل شام تک سوچنے کی مہلت دوں اور اتنی دیر میں ابرار کے کیس کی تفتیش کچھ آگے بڑھاؤں۔ وہاں CID کے جو آدمی چھوڑے تھے ان سے کوئی کارآمد سراغ نہ ملا۔ ابرار کے ذاتی کاغذات دیکھنا لازمی تھا، اس کیس کا سراغ کاغذوں سے مل سکتا تھا۔ اس کی بیوی دھلی ہوئی سلیٹ کی مانند تھی۔ میں نے 2 مشیروں کو ساتھ لیا۔ کسی چیز کی برآمدگی کی گواہی دینے کے لیے 2 ایسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے جن کا پولیس اور ملزم کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، انہیں مشیر کہا جاتا ہے، جو برآمدگی کے مشیر نامے پر دستخط کرتے ہیں۔ میں نے 2 معزز آدمی ساتھ لیے اور ابرار کے دفتر گیا۔ سٹاف کے 2 آدمی موجود تھے۔ میں نے ابرار کے کمرے کی تالے کی مہر توڑی، تالا کھولا اور اندر گیا۔ اس کی میز کی ایک دراز سے چابیوں کا ایک گچھا برآمد ہوا۔ ان سے اس کی میز کا ایک مکفل دراز کھولا، اس میں سے ایک خوبصورت فائل کور نکلا۔ اسے کھولا تو اس میں سے ایک تصویر نکلی۔ یہ ایک لڑکی کی تصویر تھی، بال ماتھے پر پڑے ہوئے، مسکراہٹ میں بے حیائی اور حسن میں بے پناہ دلکشی۔ یہ تصویر کرنل آبدار کی نوجوان بیوہ کی تھی۔ میں نے فائل کور میں رکھے ہوئے کاغذات کو دیکھا۔ اس لڑکی کا کوئی خط برآمد نہ ہوا، البتہ ایک اور تصویر نکلی، یہ ابرار اور اسی لڑکی کی تھی۔ دوسری طرف اس فوٹوگرافر کی دکان کی مہر تھی جہاں یہ تصویر لی گئی تھی۔ باقی کاغذات میں سے کوئی انشورنس کی پالیسی نہ نکلی، الماری سے بھی کوئی کارآمد کاغذ برآمد نہ ہوا۔ میں نے تصویروں کی برآمدگی کا مشیر نامہ تیار کیا اور دونوں مشیروں سے دستخط کروائے۔ ابرار کے دفتر کے جو آدمی وہاں موجود تھے انہیں لڑکی کی تصویر دکھا کر پوچھا کہ یہ لڑکی کبھی دفتر آئی تھی یا نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ لڑکی 4-5 مرتبہ شام کو یہاں آئی تھی، ابرار صاحب اس کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ دوسرے آدمی نے بتایا، ابرار صاحب کی وفات سے 1 روز پہلے اس لڑکی کا فون آیا تھا۔ میں نے جواب دیا کہ ابرار صاحب بیمار ہیں، آج دفتر نہیں آ سکیں گے۔
دوسرے دن بھی اس کا فون آیا۔ اگلے روز ابرار صاحب فوت ہو گئے۔ 2 روز دفتر بند رہا۔ جس روز دفتر کھلا تو اس لڑکی کا فون آیا۔ میں نے اسے بتایا کہ ابرار صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ آخر اس کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نکلے، ہائے اللہ! میں بالکل ہی لٹ گئی۔ پھر اس طرح آواز آئی جیسے اس نے ریسیور رکھا نہیں بلکہ اس کے ہاتھ سے گر پڑا تھا۔ میں نے ان دونوں کو گواہوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ یہ تھا ایک بہت بڑے شہر کی سوسائٹی کا ڈرامہ۔ ایک قتل ایک سرے پر ہوا، دوسرا دوسرے پر، اور دونوں ایک دوسرے سے متعلق تھے۔ ابرار کی بیوہ کے اس سوال کا جواب مل گیا تھا کہ ابرار راتوں کو باہر جو رہتا ہے تو کہاں جاتا ہے۔ یہ تو کہا جا سکتا تھا کہ کرنل کے قتل میں ابرار کا ہاتھ تھا، مگر یہ معمہ ابھی حل طلب تھا کہ ابرار کو زہر کس نے دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابرار کرنل کے مرنے سے تیسرے روز مرا تھا۔ کیا کرنل کی بیوہ کے کسی چاہنے والے نے ابرار کو زہر سے راستے سے ہٹایا ہے؟ اور کیا کرنل کے سر پر ڈنڈا مارنے والا بھی یہی شخص تھا جس نے ابرار کو زہر دیا ہے؟ میں اب اندھیرے میں ٹٹول رہا تھا۔ ذہن میں یہ خیال آیا کہ کرنل کے ایک نوکر نے بتایا تھا کہ آخری رات ایک آدمی کرنل کے پاس بیٹھا وسکی پیتا رہا تھا۔ میں نے اسی کو تنکے کا سہارا سمجھا اور کرنل کی کوٹھی گیا۔ اس نوکر کو ابرار کی تصویر دکھائی جس کے ساتھ کرنل کی بیوی کی تصویر تھی۔ اس بوڑھے سے نوکر نے ذرا غور سے دیکھ کر کہا، یہی آدمی تھا جو آخری رات کرنل کے ساتھ بیٹھا رہا تھا۔ اس آدمی کے متعلق تم کچھ اور بھی جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بھکاریوں کی طرح التجا کی۔ حضور والا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے دل میں ایک راز ہے، اگر بتا دوں تو میرا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ پہلے یہ تو بتاؤ کہ راز کیا ہے، میں نے کہا۔ اگر تو نے میری مشکل حل کر دی تو انعام دوں گا۔ وہ مجھے اپنے کوارٹر میں لے گیا، بیوی بچوں کو باہر نکال دیا۔ مجھے چارپائی پر بٹھا کر اس نے ایک ٹرنک کے اوپر سے دوسرا ٹرنک اٹھا کر پرے رکھا۔ نیچے والے ٹرنک کو کھول کر اس کے نیچے ہاتھ ڈال کر سوڈا واٹر کی ایک بوتل نکالی۔ اس میں پانی سا تھا جس کا رنگ کچھ سبز تھا اور اوپر جھاگ تھی۔ بوتل کے منہ میں کارک تھا۔ یہ اسی شہر کی ایک بیوریج کمپنی کی بوتل تھی۔ اس نے بوتل میرے ہاتھ میں دے دی اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے غصے سے کہا، اب کچھ منہ سے بھی بکو، یہ کیا ہے؟ حضور والا، اس میں زہر ہے، اس نے کہا۔ مجھے شک ہے اس زہر سے اس آدمی کو مارا گیا ہے جس کی آپ نے مجھے تصویر دکھائی ہے۔ اس کا نام ابرار ہے۔ تم اس آدمی کو کس طرح جانتے ہو؟ عالیجا، میں بیگم صاحب کا خاص ملازم ہوں۔ یہ شخص بیگم صاحب کا دوست تھا۔ اس کے مرنے کا مجھے اس طرح پتہ چلا کہ ایک روز بیگم صاحب نے مجھے اس کے دفتر میں بھیجا اور کہا کہ مجھے ٹیلی فون پر کسی نے بتایا ہے کہ وہ مر گیا ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آتا، تم جا کر پتہ کرو۔ میں اس کے دفتر گیا تو پتہ چلا کہ وہ واقعی مر گیا ہے۔ اس بوتل کا قصہ یہ ہے کہ آخری رات کرنل صاحب نے مجھے بلایا۔ میں گیا تو یہ آدمی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کرنل صاحب نے مجھے وسکی کی بوتل اور گلاس وغیرہ لانے کو کہا۔ میں نے یہ چیزیں ان کے آگے رکھ دیں اور برآمدے میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں سوڈے کی 2 بوتلیں بھی فریج سے نکال کر ان کے آگے رکھایا تھا۔ وسکی پلانا میرے فرائض میں شامل تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں یہ دیکھنے کے لیے اندر جانے لگا کہ کچھ اور ضرورت نہ ہو۔ میں کمرے میں گیا تو کرنل صاحب وہاں نہیں تھے۔ یہ آدمی ابرار اکیلا بیٹھا تھا۔ مجھے کہنے لگا، تم کہاں تھے؟ دیکھ، کرنل صاحب خود سوڈا لینے گئے ہیں۔ میں دوڑتا ہوا پینٹری میں گیا تو دیکھا کہ کرنل صاحب سوڈے کی ایک بوتل کھول کر کھڑے اسے دیکھ رہے تھے اور بوتل ہلا بھی رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر گھبرا گئے اور ایک کاغذ کو مٹھی میں دبا کر بولے، تم بے شک چلے جاؤ، ہم کچھ دیر بیٹھیں گے۔ میں برآمدے میں چلا گیا۔ میں نے بالکل نہیں سوچا کہ کرنل صاحب بوتل میں کیا دیکھ رہے تھے اور انہوں نے کاغذ کا جو پرزہ مٹھی میں دبا لیا تھا وہ کیا تھا۔ بے شک کرنل صاحب نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تم چلے جاؤ، لیکن میں برآمدے میں موجود رہا۔ کرنل صاحب کا مہمان ابھی بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں اس کے جانے تک وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا تھا۔ بہت دیر بعد میں نے ابرار صاحب کو جانے کے لیے کمرے سے نکلتے دیکھا تو میں بوتلیں اور گلاس اٹھانے کے لیے اندر گیا۔ وسکی کی بوتل اور گلاسوں کے علاوہ سوڈے کی 3 بوتلیں تھیں، 2 خالی اور تیسری میں کچھ سوڈا بچا ہوا تھا۔ میں جب یہ بوتل ٹرے میں رکھنے لگا تو کرنل صاحب نے کہا، یہ سوڈا نالی میں انڈیل دینا، نوکر پی لیتے ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ میں نے اچھا حضور کہہ کر ٹرے اٹھا لی اور پینٹری میں گیا۔ مجھے کچھ شک ہونے لگا کہ اس سوڈے میں کوئی خاص بات ہے۔ شک کی ایک وجہ یہ تھی کہ کرنل صاحب
مجھے بلانے کی بجائے خود بوتل لینے چلے گئے تھے۔ دوسری وجہ یہ کہ وہ اسے کھول کر دیکھ رہے تھے، پھر ہلا رہے تھے۔ انہوں نے مٹھی میں ایک کاغذ مروڑ کر مجھ سے چھپا لیا تھا۔ تیسری وجہ یہ کہ کرنل صاحب نے مجھے کہا تھا کہ بچا ہوا سوڈا نالی میں پھینک دینا، اور شک کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کرنل صاحب ابرار کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ کرنل صاحب کا نہیں بیگم صاحب کا دوست تھا۔ یہاں اس بوڑھے نوکر نے 3 واقعات سنا کر ثابت کیا کہ کرنل صاحب کو بیگم اور ابرار کی دوستی پسند نہیں تھی۔ اس نے کہا، میں بالکل نہیں جانتا کہ اس رات ابرار صاحب کرنل صاحب کے پاس کیوں بیٹھے ہوئے تھے اور بیگم صاحب ان میں کیوں نہیں بیٹھی تھی۔ مجھے شک یہ ہے کہ کرنل صاحب نے ابرار صاحب کو اپنی دوستی کا دھوکہ دیا تھا اور وہ انہیں زہر پلانا چاہتے تھے۔ کرنل صاحب ظالم طبع انسان تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے بیگم صاحب کے ساتھ ہمدردی تھی۔ میں نے بچا ہوا سوڈا کہیں پھینکا نہیں۔ میں بوتل اپنے ساتھ لے گیا۔ باورچی خانے میں ایک بلی آیا کرتی تھی اور برآمدے میں سو جایا کرتی تھی۔ میں نے باورچی خانے سے ایک پکے ہوئے سالن کی بوٹی لی اور اس پر تھوڑا سا سوڈا ڈال کر بلی کے آگے پھینک دی۔ بلی نے بوٹی کھا لی۔ دوسرے دن بلی کو دیکھا، وہ بہت بے چین تھی اور زور زور سے میاؤں میاؤں کرتی تھی۔ سارا دن اور ساری رات وہ کسی تکلیف سے شور مچاتی رہی۔ اگلے روز اسے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ اٹھتی اور گرتی تھی، پھر وہ مر گئی۔ اسے ثابت ہو گیا کہ اس سوڈے میں کرنل صاحب نے زہر ملا کر ابرار صاحب کو پلا دیا ہے۔ بلی تو 2 روز بعد مری۔ صبح ہی صبح کرنل صاحب سیڑھیوں سے گر کر مر گئے۔ گھر میں افسوس کے لیے آنے والوں کے ٹھٹ لگ گئے۔ میں نے سوڈے کی بوتل چھپا کر رکھ دی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بیگم صاحب کو بتا دوں کہ کرنل صاحب آپ کے دوست کو زہر دے کر مرے ہیں۔ پھر مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں خود ہی نہ پھنس جاؤں۔ بیگم صاحب یہ نہ شک کر بیٹھیں کہ شراب پلانے کا کام تو میں کرتا ہوں، پھر کرنل صاحب نے سوڈا واٹر میں زہر کیسے ملایا؟ اس میں ضرور میری شرارت ہے۔ میں نے 3 روز ابرار صاحب کو بھی نہ دیکھا۔ وہ ہمارے ہاں نہیں آئے۔ پھر بیگم صاحب نے مجھے ان کی موت کی خبر سنائی، جس کی میں نے ان کے دفتر میں جا کر تصدیق کی۔ مجھے ان کے دفتر سے پتہ چلا کہ 3 روز سے تکلیف میں رہے اور مر گئے۔ بلی بھی تیسرے روز مری تھی۔ مجھے ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ بیگم صاحبہ کو اصل حقیقت بتاؤں۔ ہم غریب لوگ ہیں حضور والا، بادشاہوں کے اچھے برے معاملات میں دخل دے کر انسان خوار ہی ہوتا ہے۔ پھر آپ آ گئے۔ میں تو بوتل پھینکنے والا تھا۔ جب آپ آئے اور تفتیش شروع ہوئی تو میں نے بوتل پھینکنے کا ارادہ بدل دیا۔ میں نے سوچا کہ تفتیش میں سوڈے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں پھر بھی آپ سے بات کرتے ڈرتا تھا کہ کہیں کیس الٹ کر مجھ پر ہی نہ آ پڑے، مگر آپ نے جن سپاہیوں کو یہاں پہرے پر بٹھایا ہے، انہوں نے ہمیں ڈرا ڈرا کر ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکال دی ہے۔ انہوں نے ہم سب کو نظر بندی میں رکھا ہوا ہے۔ ان کی باتوں سے ڈر کر میں یہ راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کانسٹیبلوں کو میں نے یہی کہا تھا کہ نوکروں کو ڈراتے اور دھمکاتے رہیں اور انہیں یہ تاثر دیں کہ وہ سب قتل کے جرم میں پکڑے جائیں گے۔ میرا یہ طریقہ کامیاب رہا۔ یہ تو بہت ہی قیمتی راز تھا۔ میں نے بوتل اپنے قبضے میں لے لی اور اس نوکر کو گواہوں میں شامل کر لیا۔ میں کرنل کی بیگم کے سونے والے کمرے میں گیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے اس کی اور ابرار کی اکٹھی تصویر اس کے آگے رکھ دی۔ اس نے پہلے تو تصویر کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ حیرت نے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ اس نے تصویر کو دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور اچانک ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ اس نے تصویر آنکھوں پر رکھ لی اور بچوں کی طرح بلبلانے لگی۔ اس کے رونے میں درد اور ہار تھی۔ میں کمرے میں ٹہلتا رہا۔ وہ ذرا سنبھلی تو میں نے کہا، کرنل صاحب ابرار کو زہر دے کر مرے ہیں۔ کیا کہا آپ نے؟ اس کی آنکھیں باہر کو آنے لگی۔ کرنل صاحب قتل ہونے سے پہلے اپنے قاتل کو قتل کر چکے تھے۔ میں نے الفاظ الگ الگ کر کے کہا۔ دونوں مقتول قاتل تھے۔ ایک مقتول فوراً مر گیا، دوسرا 2 روز بعد مرا۔ اب محترمہ، اپنے آپ کو مزید اذیت میں نہ ڈالیے۔ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کرنل صاحب کو سیڑھیوں سے گرانے کا بندوبست کس نے کیا تھا، اور جب وہ گرے تو ان کی کنپٹی پر ڈنڈا کس نے مارا تھا؟ میں آپ کی بات سمجھی نہیں، اس نے کہا۔ کرنل صاحب پھسل کر گرے تھے۔ سنیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنل صاحب کس طرح گرے یا انہیں کس طرح گرایا گیا تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کتاب کا وہ صفحہ کھولا جس کا کونا موڑ کر طے کیا ہوا تھا۔ میں نے وہ پیراگراف پڑھ کر اسے سنایا جس کے حاشیے میں پینسل کی لائن تھی۔ پیراگراف کے بالکل صحیح الفاظ تو مجھے یاد نہیں رہے، بہرحال کچھ اس طرح تھے۔
قتل کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ اندرونی سیڑھیوں کی سب سے اوپر والی ایک سیڑھی پر صابن بغیر بھگوئے مل دیا گیا۔ صابن کے باریک باریک ٹکڑے سیڑھیوں پر چپک گئے، صرف غور سے دیکھنے سے ہی نظر آتے تھے۔ ایک آدمی سیڑھیوں کے نیچے چھپا کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں شاہ بلوط کی لکڑی کا ڈنڈا تھا۔ مقتول سلیپنگ روم سے نکل کر نیچے آنے لگا۔ اوپر کی سیڑھی سے اس کا پاؤں پھسلا، وہاں صابن ملا ہوا تھا۔ اس نے اگلی سیڑھی پر پاؤں رکھ کر سنبھلنے کی کوشش کی، وہاں بھی صابن ملا ہوا تھا۔ وہ گرا اور لڑکتا ہوا نیچے آ رہا، ابھی اٹھ ہی رہا تھا کہ اس کی کنپٹی پر ڈنڈا پڑا۔ یہ ضرب مہلک ثابت ہوئی اور وہ مر گیا۔ گھر کے نوکروں نے اسے آ کر اٹھایا۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ مقتول سیڑھیوں سے گر کر مرا ہے۔ ڈاکٹر نے بھی لاش کو دیکھ کر یہی رائے دی کہ سیڑھیوں سے گر کر مرا ہے، لیکن یہ جرم و جاسوسی کی ایک بڑی لمبی کہانی کا صرف ایک پیراگراف ہے۔ اس میں قاتل پکڑے گئے تھے، ایک مقتول کی بیوی تھی، دوسرا اس کا آشنا، لیکن عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو گئے۔ میں نے کرنل کی بیگم سے کہا، آپ نے اس کہانی سے اپنے آپ کو یقین دلا لیا تھا کہ قتل کے اس طریقہ کار سے آپ پکڑی نہیں جا سکیں گی، لیکن آپ نے یہ نہ سوچا کہ یہ افسانہ ہے۔ اب یہ افسانہ آپ کی حقیقت کو ثابت کر رہا ہے۔ سیڑھیوں سے صابن دھونے والی ملازمہ میرے گواہوں کی فہرست میں شامل ہے۔ کرنل صاحب کے جو سلیپر میں نے قبضے میں لیے تھے، ان کے ساتھ صابن کے نشان موجود ہیں۔ میرے پاس یہ گواہی دینے والی ایک عورت موجود ہے جو ثابت کرے گی کہ ابرار الصبح گھر سے نکلا اور 2-2.5 گھنٹوں بعد گھر گیا تھا۔ یہ عورت ابرار کی بیوہ ہے۔ ابرار سیڑھیوں کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ وہ کرنل صاحب کی کنپٹی پر ڈنڈا مار کر یہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ اس نے سر ہاتھوں میں تھام لیا اور بہت دیر سوچتی رہی۔ پھر اس نے پوچھا، میرا جرم ثابت ہو جائے تو مجھے کتنی سزا ملے گی؟ اگر آپ میرے ساتھ تعاون کریں تو آپ کی کچھ مدد کر سکوں گا۔ میں نے اسے کہا، آپ کو اپنے جرم کا اقبال کرنا ہوگا، ثبوت اور شہادت کی ضروری کڑیاں ملانی ہوں گی۔ آپ مجھے اپنے جرم کی کہانی سنائیں گی۔ تحریری اقبال جرم مجسٹریٹ کے سامنے ہوگا، وہاں آپ آزاد ہوں گی۔ آپ مجسٹریٹ کے سامنے جو چاہیں بیان دے دیں، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے مجسٹریٹ کے سامنے گڑبڑ کی تو بھی آپ بچ نہیں سکیں گی۔ آپ کو اب عدالت میں مجرم کی حیثیت سے پیش ہونا ہی ہے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ مجھے جھٹلا سکتی یا فرار کی کوئی صورت اختیار کر لیتی۔ اس نے لمبی آہ بھری اور غم میں ڈوبی ہوئی اور شکست سے کچلی ہوئی آواز میں کہنے لگی، میرے ماں باپ کو تو آپ اس جرم میں شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی ایسا قانون نہیں بنا جو والدین کو سزا دے سکے، جو اپنی نوجوان بیٹیوں کو بوڑھے دولت مندوں سے بیاہ دیتے ہیں۔ اگر میرے ماں باپ یہ جرم نہ کرتے تو آج سوسائٹی میں یہ 2 جرم نہ ہوتے جن کی تفتیش آپ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی زہر سے مار دیا گیا اور دوسرے کو سیڑھیوں سے گرا کر ختم کر دیا گیا۔ میرے ساتھ جرم میں جو شریک تھا وہ زہر سے مر چکا ہے۔ اب سب کی سزا بھگتنے کے لیے میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ اس کی آواز میں قہر اور نفرت آ گئی۔ دانت پیس کر بولی، کہاں ہیں میرے ماں باپ؟ کرنل کے مرنے پر وہ یہاں آئے تھے، آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، یہ کوٹھی نہ چھوڑنا، یہیں رہنا، ورنہ کرنل کے بھائی اور اس کی پہلی بیوی مالک بننے کی کوشش کریں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ اب آپ لوگ بھی اس کوٹھی میں نہیں آئیں گے۔ کوٹھی اور انشورنس میرے نام ہے۔ کرنل سے آپ نے میرے جسم کی قیمت وصول کر لی تھی، اب میں اپنی جوانی اور ان خوابوں کی قیمت وصول کروں گی جو آپ نے تباہ کیے ہیں۔ میں نے ماں باپ کے ساتھ ایسا بےہودہ سلوک کیا کہ وہ چلے گئے۔ مجھے دراصل ابرار کا سہارا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ شادی کر لے گا۔ ابرار کو آپ کس طرح جانتی تھی؟ اس نے آہ بھری اور کہا، میں نے تو بہت سے آدمیوں کو جاننے کی کوششیں کی تھی، مگر میری پسند کا آدمی صرف ابرار تھا۔ میں آپ کو شادی کے بعد کی ساری باتیں سنا دیتی ہوں، شاید آپ کے دل میں کچھ رحم پیدا ہو جائے۔ میرے دل میں رحم پیدا ہو چکا ہے۔ میرے منہ سے اپنے آپ ہی یہ الفاظ نکل گئے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ میں پولیس انسپکٹر تھا، لیکن میرے اندر ایک انسان جاگ اٹھا۔ اسے کچھ حوصلہ ملا۔ اس نے کہا، یہ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 22 سال کی لڑکی کا خامد اس سے 30 سال بڑا ہو، شراب پی پی کر اس نے اپنا جسم کھوکھلا کر لیا ہو، تو اس نوجوان لڑکی کا کیا حشر ہوتا ہوگا۔ کرنل نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ مجھے گھر میں قید نہیں کیا، بلکہ بڑے فخر سے مجھے پارٹیوں میں لے جانے لگا جہاں انگریز اور دیسی افسر آتے تھے۔ ان پارٹیوں میں شراب چلتی تھی، ڈانس ہوتے تھے، مجھے بھی ڈانس کی دعوت دی جاتی تھی، مگر مجھے انگریزی ڈانس آتا نہیں تھا۔ پھر بھی مجھے ایک انگریز فوجی افسر اپنے سینے سے لگا کر آرکیسٹرا کی دھن کے ساتھ ہال میں گھماتا، وہ ہٹتا تو کوئی اور سینے سے لگا لیتا، اور میں بالکل آزاد ہو گئی۔
میں نے اپنی عمر کے فوجی افسروں کے ساتھ دوستی پیدا کر لی اور کبھی ایک کے ساتھ کسی بڑے ہوٹل میں چلی جاتی، کبھی دوسرے کے ساتھ۔ کرنل صاحب بہت خوش تھے کہ ان کی بیوی نوجوان ہے، خوبصورت اور سوشل ہے۔ مختصر یہ کہ کرنل کے بوڑھے جسم سے مجھے نفرت ہو گئی اور میں اپنی تسکین کے لیے بدکار ہو گئی۔ لیکن میں جن حالات میں بدکار ہوئی، ان کی شدت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو ان میں گھرا ہوا ہو۔ ابرار کا اپنا ٹھیکیداری کا کاروبار تھا۔ کرنل فوج کے اس محکمے کا انچارج تھا جہاں سے ٹھیکے دیے جاتے تھے۔ ابرار اور کرنل کی ملاقات کسی ٹھیکے کے سلسلے میں ہوئی تھی۔ کرنل رشوت لیتا تھا، اس نے ابرار کو گھر بلا لیا۔ لین دین گھر میں ہوتا تھا۔ میں نے پہلی بار ابرار کو دیکھا تو یہ آدمی میرے دل میں بیٹھ گیا۔ میں نے اس کا ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیا، پھر ہماری ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ ابرار دوسروں سے بہت ہی مختلف تھا۔ اسے صرف میرے جسم سے دلچسپی نہیں تھی، میرے جذبات کا اسے بہت خیال رہتا تھا۔ وہ گھر میں بھی میرے پاس آیا کرتا تھا۔ کرنل کو میری اس سے ملاقاتیں پسند نہیں تھی، کہا کرتا تھا کہ یہ معمولی سا ٹھیکیدار ہے۔ دراصل اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں ابرار میں زیادہ دلچسپی لیتی ہوں۔ وہ شاید اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ میں جن افسروں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہوں وہ مجھے بہن سمجھتے ہیں، اور ایک ابرار ہی ہے جو بدماش ہے۔ ایک روز ابرار کے مسئلے پر ہمارا جھگڑا بھی ہو گیا۔ میں نے کرنل کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ابرار یہاں آئے گا اور ضرور آئے گا۔ کرنل کے دل میں یہ بات اٹک گئی۔ میں کبھی کبھی شام کو ابرار کے دفتر چلی جاتی اور اسے باہر لے جاتی اور رات دیر تک اس کے ساتھ رہتی۔ ایک شام کرنل نے میرا پیچھا کیا اور مجھے ابرار کے ساتھ کار میں دیکھ لیا۔ میں نے اس کی کار اپنی کار کے قریب سے گزرتے دیکھی تھی۔ میں رات کو گھر آئی تو اس کے ساتھ تو میں ہوئی۔ اس کے بعد میں نے ابرار سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ کیا آپ کو معلوم تھا کہ ابرار شادی شدہ ہے؟ ہاں، اس نے کہا تھا کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے گا۔ میرا معاملہ ٹیڑھا تھا۔ کرنل مجھے طلاق دینے پر کبھی راضی ہونے والا نہیں تھا۔ میں اور ابرار ایک دوسرے میں اس قدر گھل مل گئے تھے کہ جذبات نے ہمیں اندھا کر دیا تھا۔ ہم نے کرنل کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا اور سوچنے لگے کہ اسے کس طرح ختم کیا جائے۔ میں جرم و جاسوسی کی کہانیاں پڑھنے کی عادی تھی۔ میں ان کہانیوں سے قتل کے طریقے معلوم کرنے لگی۔ ذرا اس پر غور کریں کہ میں جرائم پیشہ گھرانے میں تو پیدا نہیں ہوئی تھی، کسی اچھے مقصد کے لیے تعلیم حاصل کی تھی۔ میں کسی باعزت گھرانے کی بہو بننا چاہتی تھی، کبھی کوئی گندی کتاب نہیں پڑھی تھی، مگر مجھے ایسے عذاب میں ڈال دیا گیا کہ اپنی تسکین کے لیے ایسی کہانیوں کی عادی ہو گئی جن میں جنسی غلاظت اور جرم ہوتا تھا۔ میں اس نفسیاتی عذاب سے اور ان کہانیوں کے اثر سے اپنے آپ میں نہ رہی۔ میں نے یہ کہانی پڑھی جس کا آپ نے ابھی حوالہ دیا ہے۔ مجھے یہ طریقہ زیادہ پسند آیا۔ اگر آپ نے یہ ساری کہانی پڑھی ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں بھی ایک بیوی اپنے خامد کو ایسے طریقے سے قتل کرنا چاہتی ہے کہ قتل کا شبہ نہ ہو۔ اس کا دوست اسے یہ طریقہ بتاتا ہے جس کے مطابق بیوی معمول سے پہلے جاگ اٹھی۔ اس کا خامد ابھی سویا ہوا تھا۔ بیوی نے سنگ مرمر کے بنے ہوئے زینے کی اوپر والی سیڑھی پر صابن رگڑ دیا۔ صابن کے چھوٹے چھوٹے سفید ٹکڑے سیڑھیوں کے ساتھ چپک گئے۔ بیوی نے اپنے دوست کو سیڑھیوں کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موٹا ڈنڈا تھا۔ بیوی نے خامد کو جگایا اور نیچے چلنے کو کہا۔ خامد زینے سے اترنے لگا تو صابن سے اس کا پاؤں پھسلا۔ اس نے دوسرا پاؤں اگلی سیڑھی پر رکھا، وہاں بھی صابن تھا۔ وہ پھسلا اور لڑکتا ہوا نیچے آ رہا۔ وہ بھی اٹھ ہی رہا تھا کہ اس کی کنپٹی پر ڈنڈا پڑا اور وہ ختم ہو گیا۔ ڈنڈا مارنے والا غائب ہو گیا۔ بیوی نے شور مچایا، نوکر بھاگے آئے۔ بیوی نے کہا کہ یہ سیڑھیوں سے گرا ہے۔ ڈاکٹر آیا، اس نے بھی یہی رائے دی کہ سیڑھیوں سے گرنے سے کوئی چوٹ مہلک ثابت ہوئی ہے۔ میرے نادان دماغ نے اسی طریقے کو بہتر سمجھا۔ آپ یہ تو سمجھ چکے ہوں گے کہ میرا دماغ کن چکروں میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے ابرار کو یہ کہانی پڑھائی تو اس نے کہا کہ ڈنڈا مارنے کا کام وہ کرے گا۔ ہم نے ڈرامہ طے کر لیا۔ آخری رات ابرار ہمارے ہاں آیا۔ کرنل گھر پر تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ اس نے ابرار کا استقبال دوستانہ طریقے سے کیا، بلکہ بڑی ہی بے تکلفی کا مظاہرہ کیا تھا۔ گپ شپ چلتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد کرنل اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور مجھے کہہ گیا کہ میں نے ابرار صاحب کے لیے ایک ٹھیکہ روکا ہوا ہے، تم اوپر چلی جاؤ، میں ان سے بات کر لوں۔ اس نے ہنس کر کہا، وسکی کے پیک پر بات اچھی طرح ہو سکتی ہے۔ میں اوپر چلی گئی۔ ابرار دراصل صبح کا پروگرام طے کرنے آیا تھا۔ وہ تو ہم نے ابرار کے دفتر میں بھی طے کر لیا تھا۔ میں سمجھی کہ کرنل واقعی کسی ٹھیکے کی بات کرے گا۔ مجھے معلوم نہیں کہ اندر کیا ہوا، وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ میں نے اسے اس کے نوکر کا بیان سنا دیا کہ کس طرح کرنل نے ابرار کو سوڈا واٹر میں زہر پلا دیا۔
میں نے اسے بوتل دکھائی جس میں کچھ سوڈا بچا ہوا تھا۔ یہ بوتل مجھے کیمیکل ایگزامینر کو بھیجنی تھی، یہ بھی میرے پاس تھی۔ وہ بہت دیر اسی بوتل کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، اتنی دلکش آنکھیں میں نے کم ہی کبھی دیکھی ہوں گی۔ یہ لڑکی میرے دل میں اترتی جا رہی تھی، جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ جوان اور بہت خوبصورت تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک مسلمان گھرانے کی شریف لڑکی ہوا کرتی تھی۔ ایسی ہی ایک بیٹی میری بھی تھی۔ کرنل کی بیوہ جب مجھے اپنا بیان دے رہی تھی تو کئی بار مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ میری ہی بیٹی ہے۔ میں نے ایک بار سوچا کہ ماں باپ کے گناہ کی سزا اس لڑکی کو مل رہی ہے۔ اس کی قسمت میں اب صرف جیل نہیں لکھی تھی، بلکہ جیل سے باہر ساری عمر کی رسوائی لکھی تھی، جسے اب ذلیل و خوار ہونا تھا۔ میں اس کی زیادہ سے زیادہ یہ مدد کر سکتا تھا کہ استغاثہ میں کہیں کمزوری رکھ دیتا، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا وکیل اسے بری کروا لیتا۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ بری ہو گئی تو بھی مہذب طوائف بنے گی، اور چند سالوں کی جیل کاٹ کر نکلی تو بھی لوگ اسے لے اڑیں گے، اسے عمر قید نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ میرا اندازہ تھا۔ مجھے کچھ اسی قسم کا خیال بھی آیا کہ اسے کہوں کہ یہ بوتل جو میں نے تمہیں دکھائی ہے اس میں زہر ہے، یہ پی لو اور ذلت کی زندگی سے نجات حاصل کر لو۔ میں اسے بوتل دکھا رہا تھا اور وہ اسے شفاف آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بڑی آہستہ سے کہا، ابرار کو اس زہر سے مارا گیا تھا؟ جی، اسی زہر سے۔ میں نے کچھ سوچا اور کہا، یہ زہر انسان کو تیسرے دن مارتا ہے، لیکن کئی دن سوڈے اور پانی میں پڑے رہنے سے اس قدر گل سڑ گیا ہے کہ زبان پر ایک قطرہ پڑ جائے تو انسان ختم ہو جائے۔ چلیے آپ اپنی بات پوری کریں۔ ابرار جب بہت دیر بعد کرنل کے کمرے سے نکلا تو میں اس کے انتظار میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ میرے قریب سے گزرا تو میں نے اسے صرف اتنا کہا، صبح وقت پر آ جانا۔ میں دوڑ کر سونے کے کمرے میں چلی گئی۔ چند منٹ بعد کرنل آ گیا۔ وہ بہت خوش تھا اور ابرار کی تعریفیں کر رہا تھا۔ مجھے کیا علم تھا کہ یہ ناگ ڈنگ مار آیا ہے۔ ہم سو گئے۔ آدھی رات کے بعد میں اٹھی۔ کرنل گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس کی نیند اس لیے بھی گہری ہوتی تھی کہ وہ نیند کی گولیاں کھا کر سویا کرتا تھا۔ میں نے غسل خانے سے صابن کی ٹکیا اٹھائی اور اوپر والی سیڑھی پر صابن کے باریک باریک ٹکڑے رکھ کر انہیں انگلیوں سے مسلا اور رگڑا۔ ٹکڑے پھیل کر فرش سے چپک گئے۔ دوسری سیڑھی پر بھی صابن مل دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ کرنل ہمیشہ زینے کی جنگلے کی لکڑی پر ہاتھ رکھ کر چڑھا اور اترا کرتا تھا۔ میں نے اس طرح صابن ملا اور ہاتھ دھوئے، پھر سو گئی۔ میں وقت سے پہلے اٹھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کوئی نوکر اندر تو نہیں آیا۔ وہ سب اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ ابرار آ چکا تھا۔ اسے اندر آتے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ میں نے خانسامہ سے جا کر کہا کہ ناشتہ لگا دے۔ کرنل کو ڈاکٹر نے بیڈ ٹی پینے سے منع کر رکھا تھا۔ میں نے کرنل کو جگایا اور جب وہ نیچے آنے کے لیے تیار ہو گیا تو آگے آگے چل پڑا۔ میں پیچھے تھی۔ وہ جو ہی زینے پر پہنچا اور ایک پاؤں اگلی سیڑھی پر رکھنے لگا، اس کا اوپر کا پاؤں پیچھے کو پھسل گیا۔ وہ پیٹ اور منہ کے بل سیڑھیوں پر گرا اور لڑکتا ہوا نیچے چلا گیا۔ اسے شاید شدید چوٹ لگی تھی۔ نہایت آہستہ سے اس نے سر اٹھایا۔ زینے کے نیچے سے ابرار نکلا۔ اس نے کرنل کی کنپٹی پر بڑی زور سے ڈنڈا مارا۔ ابرار نے انتظار نہ کیا، وہ ڈنڈا اٹھائے نکل گیا۔ پھر وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے ایکٹنگ کی، چیختی چلاتی باہر کو دوڑی۔ نوکر دوڑے آئے۔ ساتھ والی کوٹھی سے بھی 2 آدمی آ گئے۔ انہوں نے کرنل کو اٹھایا۔ میں نے ڈاکٹر ملہوترا کو ٹیلی فون کیا۔ وہ فوراً آ گیا۔ میں نے سب کو بتایا کہ کرنل صاحب سیڑھیوں سے گرے ہیں۔ کسی کو شک نہ ہوا۔ ڈاکٹر ملہوترا نے بھی تصدیق کر دی کہ موت گرنے کے صدمے سے واقع ہوئی ہے۔ کرنل صاحب کا دل کمزور تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ کرنل کے رشتہ داروں کو کس طرح شک ہوا تھا کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ انہوں نے پوسٹ مارٹم کی درخواست دے دی۔ کرنل کو قبر سے نکالا گیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ بدکار بڈھے نے مر کر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ پھر آپ آ گئے۔ اس نے کہا، انسپکٹر صاحب، کیس ایسا مضبوط بنائیے کہ مجھے فوراً پھانسی دے دی جائے۔ میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے جیل خانے کی سزا نہ دلوانا۔ میں پھانسی چڑھنا چاہتی ہوں، اور بہت جلدی۔ آپ پر سب سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ آپ کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ میں نے کہا۔ میری جذباتی حالت بگڑ گئی تھی۔ پولیس انسپکٹروں کی جب تفتیش کامیاب ہو جاتی ہے اور ملزم اقبال جرم کر لیتے ہیں تو انہیں بہت خوشی ہوتی ہے، خواہ کتنے ہی افراد پھانسی چڑھ جائیں۔ مگر مجھے ایسی کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ میں نے 2 بڑے ہی پیچیدہ اور اپنی سروس کے مشکل ترین کیسوں کی تفتیش کامیابی سے مکمل کر لی تھی۔ پھر بھی مجھے خوشی نہ ہوئی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، ہو سکتا ہے آپ بری ہو جائیں۔ پھر آپ کیا کریں گی؟ ساری سوسائٹی کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ نے اپنے خامد کو قتل کروایا ہے، اور یہ تو آپ کی سوسائٹی کو علم ہے ہی کہ آپ کا چال چلن ٹھیک نہیں۔ اب آپ کو کوئی اپنی بیوی نہیں بنائے گا۔
آپ کے جسم کے خریدار بہت ہوں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ باقاعدہ عصمت فروشی کرنے لگیں گی اور آپ کو گرفتار کر کے روزانہ عدالت میں پیش کیا جائے گا، اخباروں میں آپ کی تصویریں چھپیں گی، لوگ آپ کے نام سے جھوٹی اور ذلیل کہانیاں منسوب کریں گے، آپ کو بازاروں میں سے گزارا جایا کرے گا، پھر آپ کو جیل خانے میں بند کیا جائے گا، وہاں خدا کے لیے انسپکٹر صاحب، وہ دوڑ کر میرے پاؤں میں گر پڑی اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہنے لگی، مجھے گولی مار دو، مجھے آج ہی پھانسی چڑھا دو، میں مانتی ہوں کہ میں اپنے خاوند کی قاتل ہوں، مجھے آج ہی سزا دو اور گولی مار دو۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اف خدایا، اتنے حسین بال میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، جیسے میں ریشم پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور کہا، ذرا دل کو سنبھالو، تھوڑا حوصلہ کرو۔ اسے پلنگ پر بٹھا کر میں ٹہلتے ٹہلتے کمرے سے نکل گیا۔ میں سیڑھیوں سے اترا اور ڈرائنگ روم میں گیا، کچھ دیر ڈرائنگ روم میں ٹہلتا رہا۔ اوپر کوئی چیز گرنے کی آواز آئی، میں آہستہ آہستہ ڈرائنگ روم سے نکلا اور اس زینے تک پہنچا جہاں سے کرنل گرا تھا۔ اوپر لڑکی نمودار ہوئی، وہ اپنے کمرے سے نکل آئی تھی، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن پکڑ رکھی تھی، کسی شدید تکلیف کی وجہ سے اس کے ہونٹ کھلے ہوئے اور دانت پس رہے تھے، اس نے آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے زہر پی لیا ہے۔ میں زہر کی بوتل اس کے کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ میں زینے کے نیچے کھڑا رہا، زہر نے اس کے حلق کو شاید جلا ڈالا تھا، اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے نہیں ہلا، وہ چکرا کر گری اور 11 خوبصورت سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی میرے قدموں میں آ پڑی۔ میں نے اس کی نبض دیکھی، وہ مر چکی تھی، اس کی بند آنکھیں کھل گئی تھیں۔ میں نے اس کی آنکھیں بند کر دیں، اسے وہیں چھوڑ کر میں اوپر چلا گیا۔ اس کے کمرے میں سوڈا واٹر کی بوتل فرش پر پڑی تھی، اس نے سارا زہر پی لیا تھا۔ میں نیچے آیا تو میرا حوالدار اور 2 کانسٹیبل لڑکی کی لاش کے قریب کھڑے تھے۔ حوالدار نے کہا، صاحب یہ تو مر گئی ہے۔ ہاں، اس نے زہر پی لیا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ محکمانہ کاروائی تھی۔ میں 1 مہینہ معطل رہا، ملزم کے پاس زہر رکھانا بہت بڑا جرم تھا، لیکن انگریز ڈی ایس پی نے مجھے کوئی سزا نہ دی۔ یہ ایک انعام تھا جو اس نے مجھے اس صلے میں دیا تھا کہ میں نے 2 انتہائی پیچیدہ کیسوں کی بالکل صحیح اور بہت تھوڑے وقت میں تفتیش کی تھی۔ میرے ساتھیوں اور دوستوں نے مجھے مرے ہوئے کیسوں کی کامیاب تفتیش کی مبارکباد دی۔ بعض نے کچھ سیکھنے کے لیے مجھ سے ایک ایک تفصیل سنی اور مجھ سے کچھ ڈھنگ سیکھے، لیکن راز کی ایک بات تھی جو میں نے کسی کو نہیں بتائی۔ اب جب کہ وہ شہر انڈیا میں رہ گیا ہے، کیسوں کے فائل وہیں رہ گئے ہیں اور میں عمر کے آخری حصے میں آن پہنچا ہوں، میں یہ راز اپنے سینے سے نکال دینا چاہتا ہوں۔ راز یہ ہے کہ میں نے لڑکی کو خود موقع دیا تھا کہ وہ زہر پی لے۔ میری یہ کہانی ذرا پھر سے سنیں۔ میں نے لڑکی سے کہا تھا کہ یہ زہر انسان کو تیسرے دن مارتا ہے، مگر اب یہ گل سڑ کر اتنا تیز ہو گیا ہے کہ ایک قطرہ زبان پر پڑے تو انسان فوراً مر جائے گا۔ پھر میں نے لڑکی کو زہر پینے پر اس طرح اکسایا تھا کہ اس کے انجام کی اسے بڑی ہی بھیانک تصویر دکھائی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تمہیں ہر روز عدالت میں بازاروں سے گزار کر پیش کیا جائے گا، اخباروں میں تمہاری تصویریں اور خبریں چھپیں گی، اور اگر تم بری ہو گئیں تو تمہارا کوئی غم خوار نہ ہوگا۔ تمہاری سوسائٹی جانتی ہے کہ تمہارا چال چلن ٹھیک نہیں، اور اگر تم جیل میں چلی گئیں تو تمہارا حشر اس سے بھی برا ہوگا۔ میں اس کی یہی مدد کر سکتا تھا کہ اسے ذلت کی آنے والی زندگی سے پہلے ہی اپنے آپ کو ختم کرنے کا موقع دوں۔ میں نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ تم زہر پی لو اور انگریز، ہندو اور سکھ افسروں کی داشتہ بننے سے پہلے ہی